السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح سے متعلق ناظرین کرام ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی اگر فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور اس کے دوست، اس کے عزیز و اقربا اس کو یہ کہیں اس مرد کو کہ تم دوسری شادی کر لو، دوسرا نکاح کر لو، تو وہ بسا اوقات وہ مرد انکار کر دیتا ہے، اور اس کی عمر بھی ابھی 35-40 سال 30 سال کی ہے، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص انکار کر دیتا ہے بسا اوقات، اور یہ کہتا ہے کہ میں پہلی بیوی کی یاد میں ہی اپنی زندگی گزار دوں گا۔ یہی صورت عورت سے متعلق بھی پیش آ جاتی ہے کہ اس کا مرد، عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عورت بیوہ ہو جائے اور اس کی عمر بھی ابھی زیادہ نہ ہو، وہی 30-35 سال کی عمر ہے اور لڑکی کی، اس کا شوہر انتقال ہو جائے، تو اس کو اگر اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ تم دوسرا نکاح کر لو، پاک دامنی عزت و عافیت والی زندگی گزارو، تو وہ عورت اس سے انکار کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے بس اوقات کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، میں پاک دامنی سے رہ لوں گی لیکن دوسرا نکاح نہیں کروں گی، اور میں پہلے شوہر کی نسبت سے ہی اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا اس مرد یا اس عورت کا، بیوہ عورت کا یہ عمل، یہ فعل درست ہے، شریعت کے مطابق ہے؟ یہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہی آج کا سوال ہے، یہی ہمارا موضوع ہے، اور یہی ہمارے نکاح کورس کا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، اس سوال کا جواب سمجھنے سے قبل دو بنیادی تمہیدی باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں، وہ آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے پیش کی ہیں، میں ابھی دوبارہ مختصراً پیش کر دوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی انسان کے لیے بے نکاحی کی زندگی گزارنے کو پسند نہیں فرمایا۔ شریعت نے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط ترین رشتہ قرار دیا ہے۔ ایک انسان، کسی مرد، کسی بچے، کسی بڑے، کسی بوڑھے کی بات نہیں کر رہا میں، نہ کسی عورت کے حساب سے کسی بھی رشتے عمر کے اعتبار سے کوئی فرق ہے، ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو جائے تو شریعت نے یہ قرار دیا ہے، شریعت نے یہ پسند کیا ہے کہ وہ نکاح کے رشتے میں جڑ جائے۔ آپ علیہ السلام کا مشکاہ شریف میں ارشاد ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو عورت سے ہم بستری کرنے پر قادر ہو اور اس کے مالی حقوق دینے پہ، یہ بھی شرح نے با کا ویسے تو ترجمہ ہوتا ہے جمع کرنا، لیکن یہ بھی انہوں نے شامل کیا ہے مترجمین اور شرح نے کہ مالی حقوق بھی، جو حقوق واجب ہیں وہ ادا کرنے پہ قادر ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، جو یہ حقوق ادا کر سکتا ہو ہم بستری کے حساب سے اور مالی حقوق کے حساب سے وہ نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نظروں کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہترین نسخہ ہے، بہترین مددگار ہے نکاح۔ اس کی نظروں کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی شرمگاہ کی بھی اس سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے نکاح نے، پہلی بات یہ ناظرین میں نے سمجھ لینی ہے کہ شریعت میں بے نکاحی زندگی ایک بالغ انسان کے لیے پسند نہیں فرمائی گئی، کسی بھی ذیل میں پسند نہیں فرمائی گئی۔ یہی میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 3 میں بھی اسی سے متعلق باتیں کچھ بتائی تھیں کہ پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دینا بھی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نکاح عام اوقات میں جب ایک انسان نان و نفقہ دینے پہ قادر ہو تو سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے فتنے میں پڑنے کا یقین یا اندیشہ ہو تو نکاح فرض اور واجب ہو جاتا ہے ایسے شخص کے اوپر۔ تو ان دونوں باتوں کے تناظر میں اب آپ اس شخص سے متعلق حکم سمجھ گئے ہوں گے کہ اس شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ دوسرا نکاح کر لے، پہلی بیوی کی یاد میں زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس چیز کا حکم بھی بیان کر دوں کہ پہلی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد یاد کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، اس سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بیوی کے محاسن کو اس کے مر جانے کے بعد اس سے متعلق اچھی باتوں کو یاد کرنا شرعاً جائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، ان کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام ان کے محاسن کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کرتے تھے، اور دیگر اوقات میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ لہذا پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اس کے محاسن کا یاد کرنا بلا شبہ جائز ہے، البتہ اس سے متعلق کوئی تلذذ اختیار کرنا یا کوئی برے خیالات ذہن میں لا کے اس سے متعلق اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا قطعاً جائز نہیں۔ وہ عورت
جو مر چکی ہے، جو بیوی انتقال ہو چکی ہے، اس سے متعلق یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے جس کا انتقال ہو گیا۔ اگر اس شخص کو جنسی شہوت کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ تقاضا ہو رہا ہے، اس کے لیے دوسرا نکاح متعین ہے۔ مر جانے والی عورت سے متعلق ایسے خیالات ذہن میں لانا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ حکم ہو گیا پہلی بیوی کے مرنے کے بعد اس کو یاد کرنے کا۔ میں نے بتایا اس کے محاسن کو یاد کر سکتے ہیں، اچھی باتوں کو یاد کر سکتے ہیں، تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے متعلق کسی جنسی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ناظرین بیوہ عورت سے متعلق، تو اس میں بھی دیکھیں بہتر یہی ہے، مناسب پسندیدہ یہی ہے شریعت کی نظر میں کہ وہ عورت دوسرا نکاح کر لے، مرد شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کر لے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو عزت اور پاک دامنی اور عافیت کے ساتھ گزار سکے۔ شریعت کی نظر میں بیوہ ہونا کوئی ایسا عیب یا ایسا جرم نہیں ہے کہ وہ عورت دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ معاشرہ اگر اس سے متعلق کوئی باتیں کرتا ہے تو معاشرے کو کرنے دیں۔ معاشرے کی باتوں کو دل پہ لیتے ہوئے نکاح نہ کرنا اور شریعت کے تقاضوں کو چھوڑ دینا یہ قطعاً درست بات نہیں ہے۔ معاشرے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں عورتیں یا مرد، ان کو وہ باتیں کرنے دی جائیں۔ اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا نکاح، دوسرا نکاح، پہلی شوہر کی عدت گزارنے کے کچھ عرصے بعد دوسرا نکاح کر لے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات جو آپ علیہ السلام کی تھیں تمام ہی بیوہ تھیں، سب ہی کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ بیوہ سے نکاح کو شریعت میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تاکہ عورتیں بے نکاحی کی زندگی نہ گزاریں، معاشرے میں نکاح کو اور نکاح کی زندگیوں کو رواج ملے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے، اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو جلد از جلد اس کا دوسرا نکاح کر دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی غنیۃ الطالبین میں یہ ارشاد ان کا نقل ہے، لیس شیء خیر لامرأۃ من زوج او قبر۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے قبر یا شوہر سے بہتر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یا تو مر جائے تو قبر اس کی جائے پناہ بہتر ہے، زندہ ہے تو اس کے شوہر کے ساتھ ہو، زندہ ہے تو وہ عورت شوہر کے ساتھ ہی بہتر ہے کسی بھی حالت میں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا اس عورت کا اکیلے تنہا زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے۔ یہی مختلف احادیث سے، یہی مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے عمل سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے جلد از جلد نکاح فرما دیا کرتے تھے، اور اگر عورت بیوہ ہو جائے تو بھی اس کا دوسرا نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کی جاتی تھی۔ آپ صحابہ کرام کے دور کی تاریخ کو، سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں عموماً عورتیں بے نکاحی کی زندگی، اکا دکا کوئی عورت ہوگی جو آپ کو ملے گی کہ بے نکاحی کی حالت میں مر گئی، ورنہ عورت کا انتقال ہو جائے اس کے شوہر کا، وہ دوسرا نکاح کر لیتی تھی اور پہلے نکاح میں بھی ان کی جلدی کی جاتی تھی۔ لہذا یہی حکم ہے مرد سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، عورت سے متعلق بھی کہ اگر وہ ان کے شوہر کا، عورت کے اور مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ان کو چاہیے جلد از جلد، اگر کوئی اور دیگر حقیقی پیچیدگی یا مسائل میں نے آپ کو بتایا نہیں ہو تو اور معاشرے کی باتوں کا کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرہ میں نے آپ کو بتایا انتہائی فارغ ہے، وہ آپ سے متعلق دوسری باتیں کرے گا کہ جتنی جلدی شوہر کو بھول گئی، اتنی جلدی پہلی بیوی کو بھول گئی، اس کی یاد بھی نہیں آ رہی ان کو، یا جو بھی الٹی سیدھی اگر باتیں کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں۔ آپ نے شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، مسئلے کا حل آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔